بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ جب سے یہ رجیم چینج آپریشن ہوا سب شعبے ایکسپوز ہوئے، لیکن آج میں جس شعبے پر بات کرنا چاہوں گا وہ ہے ہماری صحافت۔ ہماری صحافت اس طرح ایکسپوز ہوئی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے بہت سارے لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں جن کا کوئی عوام جن کو منہ نہیں لگانا چاہتے۔ بہت سارے صحافی نون لیگ اور بہت سارے صحافی پی ٹی آئی کو جو ہے پیپلز پارٹی کو ترجمانی کرتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا چند صحافیوں کے علاوہ کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ صابر شاکر باہر ہیں، ارشد شریف اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ کینیا کی سرزمین پر شہید کر دیے گئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کینیا کی سرزمین پر ارشد شریف شہید ہوئے تو کسی صحافی نے کوئی بات نہیں کی سوائے چند صحافیوں کے۔ عمران ریاض خان ہیں، ان کو 4 مہینے اور بلکہ 4.5 مہینے سے زیادہ رکھا گیا، ان کو کسی جگہ پہ ان کو مارا پیٹا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنی جو ہے وہ بات پی ٹی آئی کے حق میں اور پاکستان کے حق میں نہ کریں۔ یعنی کہ وہ ایکسپوز ہوتے تھے جو اٹھا کے لے گئے عمران ریاض خان کو۔ ارشد شریف کے لیے بھی اس نے کمپین چلائی، سپریم کورٹ کے اندر مقدمات درج کیے گئے، لیکن عمر عطا بندیال صاحب نے کوئی انصاف ارشد شریف شہید کو نہیں دیا۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں غریدہ فاروقی اور عاصمہ شیرازی جیسے لوگ جو عمران خان کی حکومت میں تو اگر ڈالر 1 روپے بھی بڑھتا تھا تو چیخیں آسمان پر جاتی تھی، پھیپھڑے پاڑ دیتے تھے لوگ اپنے، لیکن آج ڈالر 280 روپے سے اوپر ہے اور مہنگائی حد سے زیادہ ہو گئی ہے، ایک عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، لیکن نہ تو عاصمہ شیرازی کے کانوں پر جوں رینگی نہ ہی غریدہ فاروقی، بلکہ غریدہ فاروقی تو یہ حد کرتی ہیں شیطان کے معاملات۔ میں تو ان کے ساتھ اسی طرح کی بات ہی کروں گا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سروے جس کو نہ تو عقل تسلیم کرتی ہے نہ دل تسلیم کرتا ہے، یہ سروے کرتی ہے۔ اس نے ایک سروے کیا، کافی وائرل ہوا وہ کچھ عرصہ پہلے، تو یہ کہتی ہے کہ جی سوائے وائی بلاک اور ڈی ایچ اے کے چند بلاکس کے علاوہ پی ٹی آئی کہیں پہ نہیں ہے، ساری نون لیگ ہے۔ اگر ساری نون لیگ ہے تو کل پرسوں جو ریلی نکلی نون لیگ کی سوائے اپنی گاڑیوں کے ان کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں۔ 150 سے 200 بندہ ان کا اکٹھا نہیں ہو سکا، تو باقی جہاں پہ جلسے کر رہے ہیں وہاں پہ بھی نون لیگ کا کوئی نام و نشان نہیں، لوگ آنا نہیں چاہتے۔ اگر کوئی آتا ہے تو وہ پی ٹی آئی کا ہوتا ہے، تو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ نون لیگ کی جلسے میں بھی آ کے اپنے نعرے لگا کے چلے جاتے ہیں۔ حالت ان کی یہ ہے کہ کل حمزہ شہباز کو جوتا پڑا، اگر مقبولیت کا ایک گراف بھی اوپر ہوتا تو ان کو جوتا تو نہ پڑتا۔ حمزہ شہباز بھی جوتا کلب میں شامل ہو گئے ہیں، شہباز شریف کو بھی پڑا، نواز شریف کو بھی پڑا، مریم نواز کو بھی جوتا پڑا، لیکن آج حمزہ شہباز کو بھی پڑ گیا۔ دوسری طرف یہ صنم جاوید سے گھبرا رہی تھی مریم نواز۔ آپ یہ دیکھیں کہ صنم جاوید کے کاغذ دوبارہ سپریم کورٹ کے اندر سے منظور ہو گئے، وہ بھی الیکشن لڑ رہی ہیں۔ بات کرنی ہے ان صحافی دلال ہی کہوں گا میں ان کو، کیونکہ یہ حق اور سچ چھپانے والے لوگ ہیں، جھوٹ کا ساتھ دینے والے لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ یہ لوگ جھوٹ کا ساتھ دینے والے ہیں۔ منصور علی خان ہو گیا، عاصمہ شیرازی ہو گئی۔ عاصمہ شیرازی کو تو پہلے بھی میں کئی بار ذکر کر چکا کہ آپ دیکھیں کہ جب یہ عمران خان کی حکومت میں بازار جاتی تھی تو یہ کہتی تھی کہ بڑی مغلظات سننے کو ملتی ہیں۔ اب یہ بازار یا تو یہ بازار نہیں جاتی یا تو ان کو جو ہے وہ اب ڈھیٹ پن ان کا اتنا بڑھ گیا ہے کہ ان کو مغلظات لگتی نہیں ہے۔ اب اس طرح کے جب لوگ ترجمانی کریں گے تو پھر اسی طرح کے حال ہی ہوں گے جس طرح کے آج ہمارے ملک کے ساتھ حال ہیں۔ میں رجیم چینج آپریشن کا ذمہ دار صحافیوں کو بھی سمجھتا ہوں، کیونکہ ان صحافیوں نے ایسی باتیں کی ہیں، ایسی خبریں پہنچائی ہیں، مطلب ہے کہ یہ اپنے لوگوں کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہوتے نا۔ اب کل قاضی فائزہ صاحب کے اوپر جنہوں نے تنقید کی ان کے اوپر جو ہے وہ نوٹسز سرو ہو گئے، چند صحافی ان کے بھی شامل ہیں جن کے خلاف نوٹس سرو ہوئے، کیونکہ انہوں نے اپنا ضمیر نہیں بیچا۔ وہ قاضی فائزہ صاحب کی بری بات کو برا کہہ رہے ہیں، جو فیصلے انہوں نے دیے اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، کیونکہ پورا پاکستان آج جس حجام میں مبتلا ہے وہ قاضی فائزہ صاحب کے فیصلے ہیں۔ مثلا پی ٹی آئی سے بلہ لے لیا آپ نے، ایک طرف سے تو آپ نے یہ شرمناک فیصلہ دیا، شرمناک ہی کہنا چاہیے اس فیصلے کو۔
दूसरी तरफ आपने ये नहीं पूछा कि 17 महीने जो पीटीआई के इलेक्शन हुए उनको इलेक्शन कमीशन दबा के क्यों बैठा रहा। और दूसरी बात यह है कि फजलुर रहमान की जमात ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाई ही नहीं, उनको 20,000 रुपया जुर्माना देकर छोड़ दिया गया। ये मुनाफकत की एक अजीब ही लेवल है, अजीब ही हद है मुनाफकत की, जो हमारे जजेस भी दिखा रहे हैं, हमारा मीडिया भी दिखा रहा है। अब जब ये फैसला आया ये इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट से पहले, तो यही खरीदा फारूकी जो जिसको अब पीटीआई खरीदा फारूकी, क्योंकि ये खरीदे हुए लोग होते हैं, ये बात कर रही थी कि जी इलेक्शन कमीशन ने बड़ा हक और सच के ऊपर फैसला दिया है। अब हक और सच जब पीटीआई के खिलाफ फैसला आए, इमरान खान के खिलाफ फैसला आए, तो गरीदा फारूकी जैसे लोगों को, इन टाउट सहाफियों को हक और सच की बात ही लगती है इनके खिलाफ फैसला आना, इमरान खान के खिलाफ। दूसरी तरफ आप देखें, नवाज शरीफ ने कल पख्तूनों को ये कह दिया कि ये बेवकूफ कौम है। अब पख्तून जो पठान लोग हैं वो गैरतमंद लोग हैं, वो हक और सच का साथ देते हैं। तो अब ये जब नवाज शरीफ का साथ जो है वो इन्होंने अब नहीं दिया, तो अब इनको ये कह रहे हैं कि ये बेवकूफ बनने वाली कौम है। अब बेवकूफ जब आपके ऊपर बात आए तो बेवकूफ नहीं, वो हक और सच है। जब दूसरे के ऊपर बात आए तो आप कहते हैं कि ये कौम बेवकूफ है। अब जब वोटों का कटोरा लेकर भी आप इनके पास चले जाते हैं कि जी हमें वोट दें, तो इस तरह तो कभी नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब जगह जगह पे जब जलसे कर रहे हैं, 2-4 लोग इकट्ठे होते हैं, वो कहते हैं कि जी हम एयरपोर्ट बना देंगे। अब पता नहीं कागज वाला जहाज उड़ेगा वहां, जिस एयरपोर्ट, हर जगह पे तो ये एयरपोर्ट बना रहे हैं। बुरेवाला में जलसा किया एयरपोर्ट, मानसेरा में जलसा किया एयरपोर्ट, पता नहीं कहां कहां इन्होंने एयरपोर्ट बनाना है। अब लोगों के खाने के लिए रोटी का मामला नहीं है भाई, लोग महंगाई से पिस गए हैं। आपने जो 16 महीने 18 महीने की हुकूमत की है और निगरान सेटअप भी उसी की एक्सटेंशन है। लोग महंगाई से पिस गए, लेकिन इनको सिवाय एयरपोर्ट, मोटरवे बनाऊंगा, जहाज गुजारूंगा, ट्रेनें गुजारूंगा, बस इसी तरह की बात ही करते हैं। और जाहिर सी बात है, जब बंदा किसी के एजेंडे पे शामिल हो, किसी गैर लोगों के एजेंडे के ऊपर, तो फिर आपको इसी तरह ही करेंगे ना। द इकोनॉमिक हिटमैन में वाजे लिखा हुआ है कि हम जब किसी मुल्क को कमजोर करते हैं, उनके हुक्मरानों को या जो बनने वाले हुक्मरान होते हैं उनको हम ये बावर करा देते हैं कि आप हमसे कर्जा लें तामीरात के नाम पर। हम नवाज शरीफ साहब ने यही करना है आके। किसी को कुछ नहीं पता इसने मुल्क को कैसे चलाना है, लेकिन लाने वाले ये कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को ही लाया जाए। लाकर देख लें भाई, पहली बात तो यह है कि अवाम नवाज शरीफ को मानेंगे ही नहीं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम फरमाए, तमाम देखने सुनने वालों को आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक भी दे। अगर कुछ और नहीं कर सकते, जो मुल्क हमने बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया, इस मुल्क के लिए भी दुआ करें, फलस्तीनी भाइयों के लिए भी दुआ करें, अपने आसपास दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखें और हमारे इस चैनल का भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।